یہ کام تو کافر کو انسان کو بھی نہیں کرنا چاہیے. جو انسانوں میں ارذل درجے پہ ہے، ذلیل ترین درجے پہ ہے، وہ بھی اس کو کام نہیں کرنا چاہیے. میں تو انسانوں میں سے بھی عظیم ترین انسان ہوں. دوسرا یہ ہے کہ جب توڑنے والے کے ساتھ جوڑنے کا موقع ہے تو کبھی بیوی رکاوٹ بنتی ہے، کبھی بچے رکاوٹ بنتے ہیں، کبھی ماحول رکاوٹ بنتا ہے، کبھی دوست رکاوٹ بنتے ہیں، کبھی مشیر رکاوٹ بنتے ہیں. جب یہ رکاوٹ بنے تو تنہائی کے لمحے میں کہیں تمہیں پتہ نہیں کون کہہ رہا ہے جوڑو. کبھی کبھی ایک آدمی کام اڑ جاتا ہے، دوسرا کہتا ہے تمہیں پتہ نہیں سفارشی کون ہے. کہا یہ امی نہیں مانتی، کہا دیکھتے نہیں ہو کون کہہ رہا ہے. تو آدمی کہتا ہے جی بالکل مشکل تھا لیکن آپ بیچ میں آ گئے. تو کبھی کبھی جوڑنے کے لیے بیچ میں یہ رکاوٹیں آتی ہیں، بیوی، بچے، ماں باپ، انا، عہدہ، برادری. تو آدمی تھوڑی دیر کے جھنجھوڑ کے کہے ظالم کون کہہ رہا ہے جوڑو، جس کی بات اللہ بھی نہیں ٹالتا. اللہ کے محبوب کہہ رہے ہیں توڑنے والے کے ساتھ جوڑو. جب یہ بات اندر آ جائے آدمی کہتا ہے بیوی بچے ہنسیں یا روئیں، ماں باپ راضی ہوں یا ناراض ہوں، دوست احباب ملیں یا جدا ہوں، ضرورتیں پوری ہوں یا ٹوٹیں، نفس کی کندیلیں جلیں یا بجھیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں. بیچ میں اگر اللہ کے محبوب نہ آتے میں کبھی توڑنے والوں کے ساتھ نہ جوڑتا. کروڑوں کا نقصان برداشت کر لیتا، میں نہ کرتا. میں ایک برادری رکھتا ہوں، ایک شناخت رکھتا ہوں، ایک قبیلہ رکھتا ہوں، ایک نام رکھتا ہوں، لیکن کیا کروں جس کی وجہ سے شکل بدلنے سے بچی ہوئی ہے، مجھے اس نے کہا ہے توڑنے والوں سے جوڑ لو. حضرت عبداللہ بن عباس بیان فرما رہے تھے، بیان کے بعد کہنے لگے لو بھائی اللہ سے مزدوری لینے کا وقت آ گیا. اگر کوئی بیچ میں ایسا بیٹھا ہوا ہے جس نے تعلق توڑا ہوا ہے وہ اٹھ جائے، اس کی موجودگی میں ہماری دعا قبول نہیں ہوگی. تو وہ کہنے لگا، اس آدمی نے سوچا کہ میری موجودگی اگر اتنی منحوس ہے کہ باقیوں کی دعا کی بندش کا سبب ہے تو میری خود دعائیں کتنی بے بال و پر ہوں گی، میری دعاؤں کا بے وقت ہونے کا کیا عالم ہوگا. وہ اٹھا اور اپنی پھپھو کے پاس چلا گیا. پھپھو نے کہا خیر ہو تم کیسے ہے؟ کہ پھپھو جانتی ہو حقائق کیا تھے؟ زیادتی آپ کی طرف سے تھیں اور میری طرف سے نہیں تھی. کہنے لگے ہاں. کہنے لگے بیچ میں اس لیے آ گیا کہ اللہ کے کزن صحابی نے، اللہ کے محبوب کے کزن صحابی نے یہ کہا ہے کہ اگر تعلق توڑنے والا بیچ میں بیٹھا ہو اس کی وجہ سے صالحین کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی. تو میرے لیے ساری کر، میں تیرے لیے ساری کرتا ہوں، معاف کریں. یہ کون سا ہمیشہ جہان رہنے والا ہے؟ کبھی کبھی نہ جی کرے تو اب دل کو سمجھائیں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اے دل میں نے کلمہ محمد عربی کا پڑھا ہے، خاندان کا نہیں پڑھا. اے دماغ میں ایمان آمنہ کے لال پر آیا ہوں، بیوی بچوں پر نہیں لایا. اے انا تیری پرستش، تیری پجاب اپنی جگہ سے ہی، لیکن میں امتی رسول رحمت کا ہوں، تیرا امتی نہیں ہوں. اے بگڑے ہوئے مزاج، قبر میں اللہ کے محبوب نے سفارش کرنی ہے، حشر میں انہوں نے سفارش کرنی ہے. اگر کل میں نے تیری خاطر ان کو بائی پاس کر دیا، کل کس منہ سے کہوں گا سفارش کرو؟ کس منہ سے اپنے آپ کو کہتا ہے عشق باز؟ اے روسیا تو اس سے تو یہ بھی نہ ہو سکا. ہاں اگر ذہن میں یہ آ جائے تو شاید گلیشیئر پگھل جائیں. ممکن ہے وہ جو موٹی تہیں برف کی جمی ہوئی ہیں دل میں، اگر ذہن میں یہ آ جائے کہ کیا کروں، اللہ کے رسول بیچ میں آ گئے تھے، سو میں بہن آپ کے پاس آ گیا ہوں، بھائی میں اس لیے آپ کے پاس آ گیا ہوں. اگر وہ نہ آتے تو قسم زمین آسمان کے خالق کی، دنیا جہان کے سارے سفارشی آتے، میری انا کی فصیلوں کو کوئی نہیں گرا سکتا تھا. اصل یہ ہے کہ جس ذات کی وجہ سے دونوں جہانوں میں عزت ملی ہے، مجھے اس نے کہا ہے سل من قطع، توڑنے والوں سے جوڑ. تیسری چیز یہ ہے کہ جس سے جوڑ نہیں رہا اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ نماز نہیں پڑھتا اس لیے تعلق توڑا ہوا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا اس لیے بول چال چھوڑی ہوئی ہے، حج فرض ہے نہیں جاتا اس لیے ناراض ہو، بیٹی کا حق مار کے بیٹھا ہے اس لیے سلام دعا چھوڑی ہوئی ہے، گھر میں کیبل لگا کر دنیا بھر کی غلاظتیں کیبل کے ذریعے گھر میں اکٹھی کر کے معصوم بچوں کے دماغ کو پلوٹ کرنے کا کاروبار کرتا ہے اس لیے ناراض ہو، بیٹی کا حق مارتا ہے اس لیے ناراض ہو، قرآن نہیں پڑھتا، غیر کی تہذیب لیتا ہے. ناراض ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تعلق نہ جوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو کہا ان کے باپ حضرت عمر نے، بیٹا کدو والا سارن لیا.
تو وہ کدو والا سرن لیا تو حضرت عمر چن چن کے کھانے لگے. تو عبداللہ بن عمر کہنے لگے ابا جی مجھے پتہ نہیں کیوں نہیں ذائقہ اچھا لگتا. کہا بیٹا آج کے بعد تیری میری بات چیت بند. جس چیز کو میرے محبوب انس کو کہتے تھے انس کدو لیا مجھے پسند ہیں، تیری طبیعت اس پہ کیوں نہیں آتی؟ اگر تو ناراضگی کی بنیاد یہ ہو تو ممکن ہے کوئی کام بن جائے. میرا بول چال کیوں نہیں ہے، میں تعلق کیوں نہیں بناتا؟ کوئی اسلام کی عمارت گرائی ہے، کوئی دین کی تحقیر کی ہے، کوئی عبادات کا ذوف آیا ہے، کوئی معاملات میں گڑبڑ کی ہے، سودی کاروبار شروع کر دیا ہے، بینک سے لون لینا شروع کر دیا ہے، بد اخلاق ہو گیا ہے، تو تنہائی کے بے لحاظ لمحوں میں دیکھیں گے تو ان میں سے کوئی بھی ریزن سامنے نہیں ہوگی. تو کس وجہ سے نہیں ہو رہا؟ تو دنیا جس کو پیدا کرنے والے نے پیدا کرنے کے بعد ایک دفعہ بھی رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھا. حدیث پاک میں آتا ہے قیامت تو اللہ دنیا کہے گی اللہ دنیا میں تو نہ دیکھا ابھی دیکھ لے. پیدا کرنے کے بعد دنیا میں تو نے میرے اوپر رحمت کی نگاہ نہ ڈالی، ابھی ڈال لے. اللہ کہے گا دفع ہو جا، تو میری بھی دشمن، میرے دوستوں کو بھی دشمن، وہیں جا تیرے جہاں تیرے چاہنے والے چلے گئے. 7 الزامات لگائے اللہ نے دنیا پر. آپ کسی دکان پہ مال لینے کے لیے جاتے ہیں، دکاندار کہتا ہے اس میں یہ نقص ہے، ہم نہیں لیتے. 7 الزامات سورہ حدید کو پڑھیے گا، اللہ نے دنیا پہ الزام لگائے، جا کے ڈھونڈیے گا. اعلموا انما الحیات الدنیا لہو ولعب وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. 7 الزامات لگائے. اللہ نے کہا کل کلاں اس جیسی چیز کو بنیاد بنا کر ماں جائے کے ساتھ تعلق نہ توڑنا. ایک سینے سے دودھ پینے والا، ایک بازوؤں پہ سو کر کھو جانے والے شہزادوں کی کہانیاں سننے والا، ایک بیری سے بیر جھاڑ کے کھانے والے، اور ایک ہی موسم میں رہنے جانے والے آج 5 مرلے کی خاطر وکیل کر کے کھڑے کہ کس طرح اس کو جیل کے اندر ڈلوانے کا انتظام کر، اگر اس کے بوڑھے ماں باپ قبر سے زندہ ہو کے آ جائیں تو اس منظر کو دیکھ کر دوبارہ مرنے کو ترجیح دیں. ظالم تمہیں میرے مکان کا خیال آیا؟ جو ایسٹس، جو سرمایہ میرے وجود سے نکلا تھا تیرا بھائی، اس کو سنبھالنا ضروری کوئی نہیں تھا. ماں کا جوتا سنبھالا، ماں کا رقبہ سنبھالا، باپ کی پراپرٹی سنبھالی، تو یہ کوئی برساتی میڈک تھا؟ یہ بھی تو انہی کی سوغات تھی نا. کس بنا پہ تعلق توڑا؟ بنیاد کیا تھی؟ دنیا. عیسیٰ علیہ السلام ایک جنگل سے گزرے، 3 لاشیں، 2 سونے کی اینٹیں پڑی تھی، ایک زخمی، 2 سلامت مرے پڑے. ساتھیوں نے کہا اللہ نے آپ کو مردوں کو زندہ کرنے کا موقع دیا ہے، معجزہ دیا، آپ ان سے پوچھیں کیا وجہ بنی، یہ زخمی کیوں ہے، یہ سلامت مرے کیوں پڑے ہیں، سونے کی اینٹیں کیا ہیں، بیچ جنگل میں لاشیں کیوں ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قم باذن اللہ، اٹھو. تو تینوں اٹھ کے بیٹھ گئے. کہنے کہ یہ کیا ماجرا ہے، بیچ جنگل، 2 سونے کی اینٹیں، ایک زخمی، 2 سلامت، 3 لاشیں، کیا وجہ؟ انہوں نے کہا جی ہم تینوں جگری یار تھے، بڑے قریبی دوست تھے. سفر میں نکلے تو 2 اینٹیں نظر آ گئیں جنگل میں جو سونے کی. آدمی ہم 3 تھے، اینٹیں 2 تھیں. ہم نے ایک کو کہا کھانا لے آؤ. بیچ جنگل میں دھواں نظر آیا. اب دھواں تو جھوٹ نہیں بولتا، دھواں علامت تھی یہاں کوئی آبادی ہے. ہم نے کہا بھوک لگی ہے، کھانا لاؤ. تو وہ کھانا لینے کے لیے چلا گیا تو ہماری نیتوں میں فطور آ گیا، دنیا آ گئی. حضور علیہ السلام فرمایا تھا دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے ایک آدمی قیامت والے دن آئے گا، وادی تہامہ کے پہاڑوں سے زیادہ نیکیاں ہوں گی. ابھی اس کی تلنے لگیں گی تو اللہ کہے گا اس کی نیکیاں مت تولو، اس کو جہنم میں پھینکو. لوگ حیران کہ یا اللہ یہ کیا؟ اللہ اس کو کھڑا کر کہے گا اس نے اس چیز کو معزز بنایا جس کو میں نے ذلیل بنایا تھا. یہ دنیا کو معزز سمجھتا تھا، لہٰذا نہ اس کی مجھے نماز چاہیے، نہ روزہ چاہیے، نہ حج چاہیے، نہ زکوٰۃ چاہیے. یہ وہ کم نصیب تھا جس کو میں نے ذلیل کہا اس نے معزز رکھا، جس کو میں نے دور کیا اس نے اس کو قریب کیا. حدیث پاک میں آتا ہے کچھ لوگ دوزخ میں ڈالے جا رہے ہوں گے. صحابہ نے پوچھا نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کہ نہیں، نفل بھی پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے. کہ روزے نہیں رکھتے تھے؟ کہ نہیں، ایام بیس کے روزے رکھتے تھے. کہ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے؟ کہ صدقات بھی دیتے تھے. کہ حج نہیں کرتے تھے؟ کہ عمرے بھی کرتے تھے. کہ پھر دوزخ میں کیوں ڈالے گئے؟ کہ دنیا کی محبت ان میں شدید تھی.
تو گندے برتن میں دودھ ڈالیں آدمی پینے کو تیار نہیں ہوتا. دل کے برتن میں دنیا کی محبت حد سے بڑھ جائے، اس برتن کے اندر دودھ بھی اللہ قبول نہیں کرتا، اس آدمی کی نمازیں بھی ریجیکٹ ہو جاتی ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا وجہ بنی؟ انہوں نے کہا جی ہم 3 تھے دوست، تو ہم نے اس کو کہا کھانا لے آؤ، کھانا لینے چلے گئے. ہمارے 2 کے جی میں آیا کہ اینٹیں 2 ہیں، آدمی 3 ہیں، کیا کریں؟ ہم نے کہا چلو وہ آئے گا، معقول عذر بنا کے اس کو مار دیں گے، اور 1 اینٹ تیری 1 میری. ہم اس تصور کو دل میں سجا کر اپنی گود میں اینٹیں لے کے بیٹھ گئے. وہ بیچارہ دیر کے بعد کھانا وانا پکوا کے لایا تو ہم نے اپنی پلاننگ کو سامنے رکھ کر اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا. اب ہماری سوچیں وہاں پہنچی. یہ دھیان گیان کا فلسفہ ہوتا ہے نا، نیت بڑی اثر کرتی ہے. تو ہماری نیت جگری دوست جانی دشمن بنے، تو یہ مکروہ نیت، یہ باد سرسر، یہ خزاں کا موسم، یہ ریت کے ٹیلے، یہ اڑ کے اس کے دل میں گئے، اور وہاں اس کے اندر بھی ویوز اٹھی، لہریں آئیں. اس نے کہا چلو اینٹیں 2 ہیں، آدمی 3 ہیں، چلو میں کھانے میں زہر ملا لیتا ہوں. تو نیتیں ٹریول کرتی ہیں، جذبے دور تک جاتے ہیں. نیت اچھی ہو، غلطی بڑی بھی ہو جائے لوگ معاف کر دیتے ہیں. نیت بری ہو، غلطی چھوٹی بھی ہو جائے معاف نہیں کرتے، کیونکہ نیت کا رول بڑا ہوتا ہے. بندہ نیت کا برا نہیں ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا، لیو اٹ. یہ بندہ انٹینشنلی برا ہے، اس کی چھوٹی بات ہمالیہ بن جاتی ہے، اس کی ہمالیہ کی غلطی کنکر بن جاتی ہے. ان کی نیتیں وہاں پہنچی، اس نے کھانے میں زہر ملا دیا. جب واپس آیا تو پھٹ پڑے، دیر کر دی، یہ کر دی، وہ کر دی. جب اس سے بات نہ بنی تو پھر ہاتھا پائی شروع کر دی. وہ چپ رہا کہ چلو ان کی آخری کاوش ہے، کر لیں، تھوڑی دیر کے بعد لاش ہی ہو جانا. ان کا ہدف تھا اس وقت تک مارنا جب تک مرنا جائے. کہنے لگے ہم اس کو مارتے رہے، مار مار کے مار دیا. اب جب مار کے مر گیا تو ہم نے اپنی اپنی گود میں رکھی اینٹ اور کھانا رکھ کے کھانے لگے، اور اینٹ کو اٹھائیں، دیکھیں، چمک دمک، یہاں تک کہ سونے کا رنگ آنکھوں میں آ جائے، چہرے میں آ جائے، اور دل بہار بن جائے. تھوڑی دیر کے بعد جب ہم نے وہ کھانا کھایا تو زہر نے اثر کیا، ہم بھی مر گئے. عیسیٰ علیہ السلام نے اینٹیں اٹھا کر ساتھیوں کو دکھا کے کہا پتہ نہیں قیامت تک یہ اینٹیں کس کس کو نقصان دیں گی. اینٹیں ختم نہیں ہوگی. آج بھی وہ اینٹیں ہیں، فیصل آباد میں بھی ہیں، ایگری یونیورسٹی میں بھی ہیں، ہر گھر میں ہیں. کبھی وہ پلاٹ کے روپ میں آ جاتے ہیں، کبھی عہدے کے روپ میں آ جاتی ہیں، کبھی پیسے کے روپ میں آ جاتی ہیں. اینٹیں موجود رہتی ہیں، اینٹیں شیپ بدلتی رہتی ہیں. ہم بھی انہی اینٹوں کے اسیر ہیں. 5 مرلے، 10 مرلے، 1 ایکڑ، 2 ایکڑ. جب کبھی 2 چیزوں کے انتخاب کا موقع ہو نا، چھوٹا بچہ ہے نا، اس کو ایک بڑا مالٹا دیں، ایک چھوٹا مالٹا دیں، اس کو مرضی سے اٹھا لو تو وہ بھی بڑا مالٹا اٹھا لیتا ہے. جب 2 چیزوں کے انتخاب کا موقع ہو تو بچے جتنی بچپنے کی عقل استعمال کریں، ایک طرف بھائی ہو، ایک طرف 5 کروڑ ہو، تو تھوڑی دیر کے لیے سوچیں مجھے کیا لینا چاہیے. بھائی ہے 5 کروڑ، اگر ضمیر زندہ ہوا، غیرت بیدار ہوئی، حیا باقی ہوئی، انسانیت زندہ ہوئی، تو اندر سے ایک آواز اٹھے گی بھائی بھائی بھائی. اس کا متبادل کوئی نہیں. اور اگر ضمیر مر گیا تو پھر جو چاہے کرے، غیرت ذبح ہوگی تو جو چاہے کرے. عیسیٰ علیہ السلام کہنے کہ پتہ نہیں یہ اینٹیں کتنا روپ بدلے گی اور کتنوں کو ماریں گی، اور بالآخر پوری کائنات لاش بن رہے گی، اور جنگل کی اینٹیں پھر بھی سلامت رہیں گی. حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے قریب اللہ پوچھیں گے جبریل علیہ السلام سے ذرا زمین کو ماپو، تو جبریل علیہ السلام کائنات کے کناروں کو ماپ کے لائے گا. اللہ زمین اتنی ہے. اللہ کہیں گے جب ہم نے زمین بنائی تھی ڈے 1 سے، اس وقت زمین کتنی تھی؟ کہ اللہ اتنی تھی، کوئی انچ آگے پیچھے کرنے کے نہیں. اللہ کہیں گے پاگل تھے جو لڑتے لڑتے مر گئے، زمین تو ویسے کہ ویسے پڑی. شہر کے ماحول میں بھی سانپ 100 قسموں کے ہیں. جوگیوں پھیرا ادھر بھی ایک ویرانے کے بعد. بڑے سرخ و سفید چہروں والے سانپ بیٹھے ہیں جن کے ڈسے ہوئے خاندان ذبح ہو جاتے ہیں. اللہ کہیں گے پاگل تھے جو ایک ایک انچ پر مقدمے کرتے رہے، فائٹ کرتے رہے، برس نکالتے رہے، شارک کا خون نکال دیا، زمین تو ویسے کی ویسے پڑی، اس میں تو 1 انچ بھی کم نہیں. پھر اللہ کہے گا سونا تولو، تو جبریل علیہ السلام پوری کائنات کا سونا لا کے تولیں گے. اللہ کہیں گے جس دن ہم نے بنایا تھا اس وقت کتنا تھا؟ تو کہیں گے یا اللہ اتنا تھا. کہ کوئی رتی ماشا آگے پیچھے ہوا؟ کہنے کے نہیں. کہ پاگل لوگ تھے، لڑ لڑ کے مر گئے، سونا ویسے کے ویسے پڑے. تو جس چیز کی بنا پر تعلق توڑ رہے ہیں
اس کو دیکھیں، اور جس سے تعلق توڑ رہے ہیں اس کو دیکھیں. یہ تقابلی مطالعہ ممکن ہے انسانیت کو زندہ کر دے اور ٹوٹے ہوئے میں صلح ہو جائے. اور اگر یہ نہ ہو تو سمندر عبور کرنے آسان ہوتے ہیں، اپنی انا کا سمندر عبور کرنا مشکل ہوتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے ایک آدمی حق پہ ہونے کے باوجود صرف تعلق توڑنے کے خدشے کی وجہ سے حق چھوڑ دے. میں نہیں فائٹ کرتا، میں آرگو نہیں کرتا، میں نہیں اس معاملے میں آتا. کہ جی حق آپ کا ہے، کہ میں اگر حق کی خاطر میں نے فائٹ کی جو کہ حق ہے، اسلام اس کو تسلیم کرتا ہے، لیکن ایک اگلا درجہ ہے عزیمت کا کہ حق پہ ہونے کے باوجود جس آدمی نے محض اس لیے حق چھوڑ دیا کہ میں نے اگر لمبی چوڑی فائٹ کی تو تعلقات میں کریک آ جائے گا، محبت ختم ہو جائے گی، پھول کو ملا جائیں گے، آپس کا پیار ختم ہو جائے گا، تو وہ کہتا ہے میں نہیں لیتا. اللہ کے محبوب فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جنت کے بیچ میں بے جوڑ موتی کے محل کی گارنٹی دیتا ہوں. بیچ محل میں لو بھائی یہ بے جوڑ موتی کا محل لے لو، تم نے 5 مرلے چھوڑ دیے تھے، تم نے 10 ارب روپے چھوڑ دیا تھا. تو انسان بڑی چیز ہے، انسان کے اس کو نہ تولو، ان چیزوں میں نہ تولا کریں. تیسری چیز یہ ہے کہ جس چیز کی وجہ سے تعلق توڑ رہے ہیں وہ تو دنیا ہے. آپ علیہ السلام نے سنت ادا فرمائی.